مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى. الحمد للہ نحمده والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے. ہماری گفتگو اس پر چل رہی ہے کہ دین اسلام نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ مساوات انسانی کا صحیح اسلامی تصور کیا ہے. مساوات اور برابری اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کا اسلامی تصور کیا ہے، اس پر ہمیں دین اسلام کے بڑے عنوان کے تحت کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. جہاں تک انسانی مساوات اور برابری کا معاملہ ہے تو اسلام اس کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اہم باتیں آپ نے فرمائیں. اس میں خاص طور پر آپ نے اس کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. اس میں آپ نے بتا دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں بحیثیت انسان ہونے کے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سب اپنے انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں اور سب کا ایک برابر کا حق ہے. ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی طبقات نہیں ہے. اور قرآن مجید نے اس کو مختلف انداز میں بڑا نمایاں کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہو، ورنہ تمام انسان سب برابر ہیں. چونکہ سب کے سب ایک ہی باپ حضرت آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہے بہن بھائیوں کا رشتہ. سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. اور تمام انسانی کنبہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا، سارا انسانی کنبہ آپس میں برابری کا درجہ رکھتا ہے. نہ کوئی انسان ذلیل ہے، نہ کسی کو عزت انسانی حیثیت سے ہے. سب انسان کے حیثیت سے برابر ہے. تو مساوات کا، جہاں تک انسانی مساوات کا معاملہ ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی اس کا علم بردار نہیں ہو سکتا. تو یہ اسلام کا جو مساوات کا معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے اس طرح قرآن پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے. لیکن مساوات کا جو مفہوم ہے وہ ذرا سا سمجھنے والا ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان اور عورت اور مرد ہر کام میں سب برابر ہیں. ایک تو ہے انسان ہونے میں برابر ہونا. انسان ہونے میں تو مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں. نہ عورتوں کا درجہ کم ہے، نہ مردوں کا درجہ کم ہے. دونوں انسان ہونے کے ناطے برابر کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن اس مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے جو بھی انسان ہو اور چاہے مرد اور عورت ہوں، سب میں مساوات ہے کہ ہر کام ہر آدمی کرے گا. ہر کام جو مرد کرے گا وہ عورت بھی کرے گی، جو عورت کام کرے گی وہ مرد بھی کرے گا. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مساوات کا مطلب قرآن پاک کے الفاظ میں اور قرآن مجید کی نگاہ میں مساوات کا مطلب ہے عدل. عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے.
حق کی تقسیم انصاف کے ساتھ جس کا جو مستحق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ قرآن مجید میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ میں شامل فرمائی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو عدل اصل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ مرد کا جو حق ہے وہ مرد کو ملے، عورت کا جو حق ہے وہ عورت کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت مرد کی بنائی ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس فطرت کے تقاضے کے مطابق مرد کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو فطرت بنائی ہے اس کی اس فطرت کے مطابق اس کو ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ یہ ہے دراصل عدل۔ اگر آپ سب کو یکساں کر دیں تو یکسانیت اس کائنات کا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہاں کی یکسانیت ہے، اور اگر یکسانیت ہو تو اس دنیا کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ حسن اور وہ کشش باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں میں یکسانیت ہے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے۔ زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یکسانیت ہے کہ سب کا برابر فرش ہے، کہیں نشیب ہیں کہیں فراز ہیں، کہیں اونچائیاں ہیں۔ تو یہ جو نشیب و فراز، اونچائی نیچائی، پہاڑوں میں، زمینوں میں درخت ہیں، کوئی اونچا درخت ہے کوئی بہت نیچا درخت ہے، کوئی چھوٹا سا درخت ہے کوئی بہت بڑا درخت ہے۔ انسانوں کے اندر کسی کا قد بہت لمبا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہے، کسی کا درمیانی قد ہے۔ کیا اس کے اندر بھی یکسانیت ہو کہ سب کے قد 5 فٹ 6 انچی ہونے چاہیے؟ اسی طرح کیا عورتوں کے سب کے قد ایک ہونے چاہیے؟ رنگ و روپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرق ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا سانولا ہے۔ اسی کے رنگا رنگی کے اندر تو جمال اور سارا کچھ دنیا کا معاملہ چلتا ہے۔ اگر سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہو جائے، ایک ہی یونیفارم ہو، سب کی پہچان بھی نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے یہ کون ہے۔ تو یہ جو معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے اندر فائدے اور حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اسی میں ہے کہ یہ جو فرق ہے، عدم یکسانیت ہے، یہی دراصل نظام ہے دنیا کا۔ اس طرح دماغی صلاحیتیں، اگر دماغی صلاحیتیں سب کی ایک جیسی ہو جائیں، سب ذہین پیدا ہوا کریں، تو پھر دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ سب کے سب اونچے پروفیسر اور ڈاکٹر ہی بنا کریں گے، اور کوئی آپ کا نہ سڑک کا کام کرے گا، نہ کوئی آپ کی تعمیر کا کام کرے گا، نہ کوئی آپ کا معمار بنے گا، نہ کوئی مزدور بنے گا۔ یہ تو دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان اپنے اپنی پسند کے لائنیں اختیار کر لیتا ہے۔ کسی کا دماغ بہت ہائی ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، سائنسداں بن گیا، انجینئر بن گیا۔ کوئی درمیانی دماغ کا ہے، ٹیچر بن گیا۔ کسی کے پاس زیادہ صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنا محنت مزدوری کے کام کے اندر لگ گیا۔ تو اس طرح سے یہ سارا نقشہ جو دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یکسانیت اور مساوات پر نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اگر ہر آدمی برابر ہو جائے تو دنیا کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں نے بعض ملکوں میں یہ تجربہ کیا کہ سب کو ایک جیسا بنا دو، بھائی سب کو روٹی اتنی ملا کرے گی، سب کو تنخواہ اتنی ملا کرے گی، اشتراکیت کے نام سے ایک نظام بنایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں ذاتی دلچسپی نہیں پیدا ہوئی۔ ذاتی دلچسپی جبھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کم درجے سے اٹھ کر اوپر جانا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، لگن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور یہ جبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان ایک ہی جیسا نہ ہو کہ بھئی وہ آگے بڑھا ہے میں بھی آگے بڑھوں۔ یہ مقابلہ جو آپس میں پیدا ہوتا ہے، کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، یہ صلاحیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ مواقع مختلف ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں۔ تو مساوات کا مطلب اس نام میں عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ مرد کا ایک حق ہے جو اس کی فطرت اور بناوٹ کے اعتبار سے تقاضا کرتا ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ عورت کا ایک حق ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کو
ملنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے وہ اس کو ملے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرق ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کا سامان کر دیا ہے۔ جب یہ نقطہ اور یہ بنیاد سمجھ میں آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام بالکل صحیح ہوگا۔ اب یہ عدل کیا ہے، اس کا تقاضے آگے کو اور اس کے کیا فائدے ہیں اور نظام حیات پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس پر ہم چاہیں گے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، بس جائیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مشفق مشفق محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے پیش ہیں۔ ہماری گفتگو عدل پر چل رہی ہے کہ مساوات کا جو اسلام میں تصور ہے وہ لفظ عدل سے اس نے ظاہر کیا ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اور میں خاص طور پر مساوات مرد و زن کو پیش نظر رکھ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ آج کی دنیا کا یہ بڑا دلکش نعرہ ہے کہ عورت اور مرد میں برابری ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فطرت میں فرق رکھا ہے، بناوٹ میں فرق رکھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرق ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کا سامان کر دیا ہے۔ یعنی مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو مرد ناقص رہ جاتا ہے اور مرد نہ ہو تو عورت ناقص رہ جاتی۔ ان کے اعضاء کی بناوٹ بھی، ان کی زندگی کا طریقہ بھی یہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ تو مساوات کا مطلب اس نام میں عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ مرد کا ایک حق ہے جو اس کی فطرت اور بناوٹ کے اعتبار سے تقاضا کرتا ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ عورت کا ایک حق ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کو ملنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے وہ اس کو ملے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرق ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کا سامان کر دیا ہے۔ جب یہ نقطہ اور یہ بنیاد سمجھ میں آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام بالکل صحیح ہوگا۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کو ایک عورت کو پیدا کیا تھا، ورنہ ایک ان کا بھائی بھی بنا سکتے تھے کہ حضرت آدم کا چھوٹا بھائی پیدا کرتے تھے کہ لو بھائی تم دونوں بھائی اپنا کھیلا کرو، رہا کرو۔ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ مرد کا جوڑا عورت بنے گا اور عورت کا جوڑا مرد بنے گا، تو دونوں ہی مل کر ایک دوسرے سے جوڑا بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑا تمام مخلوقات میں ہے، مرغا مرغی ہو، بکرا بکری ہو، گائے بیل ہو، اونٹ اونٹنی ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، یہاں تک کہ درختوں میں بھی جوڑے ہیں۔ کھجور کے درخت میں جوڑا ہوتا ہے، ایک مادہ کھجور ہوتی ہے، ایک نر کھجور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نر کھجور کا تھوڑا سا حصہ اس میں ڈالتے ہیں، جب وہ پھل دیتی ہے، وہ کھجور کا درخت پھل دیتا ہے، آپ نے کہا یہ مت کیا کرو، تو وہ پھل کم آئے۔ لوگوں نے بتایا رسول اللہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے، فرمایا کہ بھائی تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو، تم کر لیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، تو یہ جوڑے کا جو نظام ہے یہ تمام مخلوقات میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہم اس حکمت کو اور اس پورے نظام کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہوگی بات۔ حذر ہے دوستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، اگر ہم فطرت کے خلاف چلیں گے تو فطرت انتقام لے گی۔ فطرت کا انتقام یہ ہے کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا خلاف فطرت چل کے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ انگلی کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے موڑ سکتے ہیں، ادھر کو مڑ جائے گی بڑی آسانی سے، کوئی دقت نہیں ہونے کی۔ لیکن اگر آپ اس کو اوپر کو موڑیں گے، یہ اس کی بناوٹ اور فطرت کے خلاف ہوگا، انگلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ فطرت کا انتقام ہوگا کہ آپ نے الٹا کیوں کیا، اس کو ادھر سے موڑیے، ادھر سے موڑیں گے تو انگلی ٹوٹے گی۔ اب آپ چلائیں گے اور کہیں گے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی آپ نے فطرت سے لڑائی کیوں مول لی ہے؟
تو فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطرت مرد کی بنائی ہے، ایک عورت کی بنائی ہے، اور ان فطرت کے تقاضوں کے مطابق ذمہ داریوں کی تقسیم کر دی ہے۔ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اس کی فطرت میں ایک لچک ہے، حجاب ہے، شرم و حیا ہے، اور یہ اس کا زیور ہے۔ عورت کا جو زیور ہے وہ شرم و حیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ اس کے مطابق جب آپ اس کو ذمہ داریاں دیں گے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرے گی، اور اس کے برابر ان ذمہ داریوں کو کوئی کر نہیں سکتا۔ خاندان کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں جو مرد کے بس کے ہی نہیں ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں ایک صلابت، سختی اور مضبوطی رکھی ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ باہر جائے، سخت سے سخت کام کرے، محنت مشقت کرے۔ جسمانی محنت کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے بناوٹ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، دماغی اور جسمانی محنت کرتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے کاموں کی، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے خاندانی نظام، معاشرے کا سسٹم اور پوری دنیا کا کاروبار شروع سے ٹھیک چلا آ رہا ہے اور ٹھیک چلتا رہے گا اگر ہم اس کے مطابق ہی چلائیں گے۔ اور اگر اس میں ہم دخل اندازی کریں گے تو اس میں خرابیاں زیادہ پیدا ہوں گی، فائدے کم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اکا دکا کچھ فائدے ہم کو نظر آ جائیں، لیکن مجموعی اعتبار سے جب ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ طریقہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہی ہے کہ ہم اسی کے مطابق چلائیں۔ اب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑا حصہ اسی خلاف فطرت تقسیم نظام کا ہے۔ اگر یہ تقسیم کار فطرت کے مطابق ہو، جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں وہ عورت کو دی جائیں، جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد اٹھائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے لیے کسی قانون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور پھر اس سے جو دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا وہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ سر معاشرے میں جو اضطراب ہوتا ہے نا، اضطراب کہ معاشرہ بے چین ہے، پریشان ہے، یہ جو اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے معاشرے کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہوتا ہے۔ معاشرہ پرسکون ہونا چاہیے، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، خوب خیر و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آ گیا اس کو ٹھیک کر لیا، قانون کے ذریعے، سزا کے ذریعے، تنبیہ ہو گئی، چلو ہو گیا کام۔ لیکن جب ہم ایسے قوانین، ایسے ضابطے، ایسے افکار مسلط کرنے لگیں، تھوپنے لگیں لوگوں کے اوپر، جس کو فطرت برداشت نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم زبردستی ٹھونس سے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی دین اسلام انسان کو بااخلاق بناتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مساوات کا جو تعلق ہے وہ اصل میں عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ مرد کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے کہ وہ کما کر لائے، اپنے بال بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائے، ان کے اخراجات برداشت کرے۔ تمام مالی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہیں۔ عورت کو مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا ہے۔ بچوں کی پرورش کے اخراجات مرد پر رکھے ہیں۔ پرورش کرنا عورت کا کام ہے، مصاری برداشت کرنا مرد کا کام ہے۔ بچوں کے ذہن بنانا، تربیت کرنا، یہ عورت کا بہت بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جتنے افراد اور جتنی قومیں بنتی ہیں وہ عورت کی تربیت سے بنتی ہیں، اس کی تعلیم سے بنتی ہیں، اس کے سکھانے سے سیکھتی ہیں۔ وہ اپنی دودھ کے ساتھ، اپنی ممتا کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنی اولاد کے اندر اتار دیتی ہے۔ اگر اس کو وقت نہ ملے، وہ دفتر جا رہی ہے، کارخانے جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اس کو اولاد کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، اکثر اولاد بگڑ جاتی ہے، وہ ماں کی محبت سے، پیار سے محروم رہ جاتی ہے، اس کے اندر بڑی کمپلیکس پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جرائم کر بیٹھتا ہے، نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صرف بات ایک ہی نہیں ہے، ایک مرض سے بہت سارے مرض پیدا ہوتے ہیں، ایک بیماری سے بہت ساری بیماری نکلتی ہیں۔
تو جب ہم اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ یہ نظام ہی بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مستقبل قوموں کا تاریخ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے چوری کر رہے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، بھئی اس کو کیا چوری کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی پریشان حال ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، اس کو ضرورت تھی کہ چوری کر کے لائے، چوری کر رہا ہے۔ وہ دراصل جو اس کے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہوا ہے وہ اس کو مجرم بنا رہا ہے، قاتل بنا دیتا ہے، تباہی لے آتا ہے۔ اس واسطے بات بہت اہم ہے، بڑی ضروری ہے کہ مساوات کا جو تصور اسلام دے رہا ہے وہ عدل ہے، ہر ایک کو اس کا حق جو ملنا چاہیے وہ ملے۔ ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ مساوات کا مطلب ایکولیٹی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، بلکہ حقوق کو صحیح ادا کرنا اور صحیح جگہ پر پہنچانا ہے۔ جہاں تک اجر و ثواب کا معاملہ ہے وہ سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، عورت کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا اور مرد کو بھی اتنا ہی ملے گا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کی ہے کہ من ذکر و انثیٰ ان سب کے لیے برابر ہے، ثواب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ نیکی کرے گی عورت اس کو بھی اتنا ہی ثواب، مرد کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب، اس میں یکسانیت ہے، اس میں مساوات ہے۔ تو بہرحال یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم گہرائی کے ساتھ اس پر غور بھی کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب رحيم مشفق متعطف لا